صافی میکس کے جنرل نالج سیکشن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ دوستو، گزشتہ دنوں واٹس ایپ پر ایک میسیج ملا جو اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس میسیج میں انسان کی شخصیت کے کئی پہلوؤں کا تعلق انسان کے بلڈ گروپ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہ میسیج پڑھ کر مجھے عجیب سا لگا اور اس کی اصلیت پہ شک ہونے لگا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس میسیج کو سائنس کے ترازو سے پرکھنے کی کوشش کروں۔ اس حوالے سے میں نے کچھ سائنسی مقالوں کو ٹٹولا اور مجھے کئی سارے اچھے جریدوں کے مقالے ملے جن کو بنیاد بنا کر میں نے ایک چھوٹی سی رپورٹ تیار کی جو اس وقت میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ آئیے اس رپورٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ خون انسان کے نسل کو یکجا کرنے والے کئی سارے چیزوں میں سے ایک بہت ہی ناگزیر رکن ہے، لیکن ہم میں سے کئی ساروں کو اپنی خون کے گروپ کا اس وقت تک علم نہیں ہوتا جب تک ہمیں خون ٹرانسفیوژن کی ضرورت نہ پڑے۔ خیر، یہ تو ہماری کاہلی اور لا علمی کا ایک الگ داستان ہے، لیکن اس وقت بلڈ گروپس کو میڈیکل سائنس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ انٹرنیشنل سوسائٹی آف بلڈ گروپس نے 33 مختلف بلڈ گروپس متعارف کرائے ہیں، تاہم ان گروپس میں سے کلینکل استعمال کے حوالے سے سب سے اہم گروپ ABO کہلاتا ہے، کیونکہ یہ گروپ بلڈ ٹرانسفیوژن کے دوران متعلقہ خون کی شناخت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خون کے اقسام سب سے پہلے آسٹرین فزیشین کارل لیسجین نے گزشتہ صدی کے اوائل میں دریافت کیے تھے۔ اپنے تجربات کے دوران انہوں نے دریافت کیا کہ مختلف لوگوں کے خون کے قطرے ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس دریافت کو کچھ اس طرح سے تحریر کیا: ایک صحت مند انسان کے خون کے قطرے دوسرے انسانوں کے خون کے قطروں کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید بیان کیا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خاصیت خون کے قطروں میں کچھ بنیادی تفرق کی وجہ سے پایا جاتا ہے یا پھر یہ کسی بیکٹیریل عمل کا نتیجہ ہے۔ اپنی اس دریافت کے اگلے سال لیسجین نے مزید دریافت کیا کہ ایک انسان کے خون کے قطرے ہر دوسرے بندے کے خون کے قطروں کے ساتھ نہیں بلکہ کچھ خاص لوگوں کے خون کے ساتھ چھپک جاتا ہے۔ اس نئی دریافت کی بنیاد پر انہوں نے انسانی خون کو 3 مختلف گروپس میں تقسیم کیا اور ان گروپس کو انگریزی کے شروع کے حروف یعنی ABC سے نامزد کیے۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ گروپ A اور B سے تعلق رکھنے والا خون کو جب آپس میں ملایا جائے تو وہ آپس میں چھپک جاتا ہے، اور اسی طرح گروپ C کا خون گروپ A اور B دونوں کے ساتھ ملانے پر چھپک جاتی ہیں، جبکہ ایک ہی گروپ کے مختلف لوگوں کا خون اگر آپس میں ملایا جائے تو ان کے درمیان یہ عمل نہیں ہوتا۔ اس دریافت پر لیسجین کو 1930 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ اگلے چند سالوں میں لیسجین کے 2 طالب علموں نے خون کے ایک اور گروپ کو دریافت کیا۔ اس گروپ کا نام O رکھا گیا۔ بعد میں گروپ C کو اس کے خاصیت کی بنیاد پر گروپ AB کہا گیا اور یوں ABO گروپ سسٹم مکمل ہو گیا۔ میڈیکل سائنس کے نظروں میں مختلف بلڈ گروپس مختلف حالات کے مد نظر انسان کے امیون سسٹم نے مختلف الرجیز اور کچھ دوسرے قسم کی بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیولپ کیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ بلڈ گروپس کا انسان کی شخصیت اور کردار پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن سائنس کے اس دریافت کے باوجود کرۂ ارض پر ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں واقعی انسان کے کردار اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بلڈ گروپ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور وہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت ہی ترقی یافتہ ملک جاپان ہے۔ جاپان میں نوکری، محبت اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں بلڈ گروپس کا بہت بڑا اثر رہتا ہے۔ جاپان میں یہ عقیدہ عام ہے کہ بلڈ گروپس کا انسان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اسی لیے اکثر رشتوں اور نوکریوں کے انٹرویوز میں بلڈ گروپ کے بارے میں پوچھنا ایک اہم سوال ہوتا ہے۔ جاپانیوں کے خیال میں گروپ A کے لوگ حساس، کمال پسند اور اچھے ٹیم پلیئر ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح گروپ O کے لوگ
متجسس، بلوث اور انتہائی ضدی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، جبکہ اے بی گروپ کے لوگ دکھاوا، ناقابل تسخیر اور پراسرار جیسے خاصیات سے لبریز ہوتے ہیں۔ اسی طرح گروپ بی کے لوگ خوشگوار، غیر معمولی طبیعت، انفرادیت اور خاصا خود غرض ہوتے ہیں۔ جاپانیوں میں اس عقیدے کی شہرت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ بلڈ گروپس کے خاصیات پر 4 کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان کتابوں کے لگ بھگ 6 ملین کاپیاں بک چکی ہیں۔ اس طرح بلڈ گروپس پر باقاعدہ ٹی وی شوز کیے جاتے ہیں اور مختلف میگزین میں اداریے لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف بلڈ گروپس کے لیے باتھ سالٹ، سافٹ ڈرنکس اور چیونگ گم الگ الگ بنائے جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، میڈیکل سائنس کی روح سے حقیقت یہ ہے کہ بلڈ گروپس کا انسان کی شخصیت پر ایسا کوئی اثر نہیں ہوتا۔